وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا اجلاس وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلہ نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہونے چاہیے۔ فیصلہ حکمران اتحاد کی بیٹھک میں پنجاب کو بچانے پر غور، نمبر گیم اور آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ سابق صدر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان شریک ہیں۔ خالد مقبول صدیقی، طارق بشیر چیمہ، اویس شاہ نورانی بھی شریک تھے۔ حمزہ شہباز، سردار ایاز صادق سمیت دیگر شخصیات اس اجلاس میں موجود تھیں۔ عمر اسلم نے ہمیں جوائن کیا ہے، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عمر، اس اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، آج لاہور میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ 96 ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی اور اہم بیٹھک ہوئی، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو حکمران اتحادی جماعتوں کے تمام سربراہان جو ہے وہ شرکت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری، پی ڈی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، محسن داغر، خالد مقبول صدیقی اور وسیم اختر سمیت جو دیگر رہنما ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں جو ہے وہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کو حالیہ بدترین شکست ہوئی ہے ضمنی انتخابات میں، اس حوالے سے آئندہ کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کو مکمل کرے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کسی کے پریشر میں نہیں آیا جائے گا، حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کو پورا کرے گی اور الیکشن کمیشن اور حکومت جب متفقہ فیصلے کے بعد جو ہے وہ تبھی الیکشن ہوگا۔ تو ہم ابھی جو ہے وہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعظم پاکستان یہ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں جو ہے وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر مقبول فیصلے جو ہے وہ عوامی مفاد میں کرنے پڑے، کیونکہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری سیاست کا مقصد جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پر ان کے اتحادیوں نے بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اجلاس میں جو ہے وہ یہ بھی متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ جلد از جلد سنایا جائے، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی تمام لوگ متفق تھے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی منفی سیاست کی وجہ سے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا، جبکہ جب عمران خان اس ملک کی بات سے جو ہے وہ آئینی طور پر ان کو رخصت کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ بارودی سرنگیں جو ہے وہ یعنی معیشت کے لیے جو ہے وہ ایسے اقدامات اٹھا کر گئے جس کی وجہ سے غیر مقبول فیصلے کرنے پڑے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت جو ہے وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کا سفر جاری رہے گا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف بھی شریک تھے، جبکہ اجلاس میں جو ہے پنجاب میں جو آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے نمبر گیم کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ ٹھیک ہے عمر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے، ملکی مفاد میں کانٹوں کا ہار گلے میں ڈالا۔ الیکشن کمیشن سے عمران خان کے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کرنے کا مطالبہ کیا۔ تحریک انصاف کو مرضی کا آرمی چیف جسٹس اور کٹ پتلی صدر چاہیے، خواجہ سعد رفیق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے، ملکی مفاد میں کانٹوں کا ہار گلے میں ڈالا۔ الیکشن کمیشن سے عمران خان کے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کرنے کا مطالبہ کیا۔ تحریک انصاف کو مرضی کا آرمی چیف جسٹس اور کٹ پتلی صدر چاہیے۔ جب رزلٹ مرضی کے آنے شروع ہوئے تو بالکل آج کے اجلاس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو میڈیا کے ذریعے قوم تک اور اداروں تک پہنچائیں کہ آخر کیا وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری آواز کے ساتھ کہ برسوں سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ 20 حلقوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے، شام تک یہ کہیں عدالتیں کھولو، دھاندلی ہو رہی ہے۔ جب رزلٹ مرضی کے آنے شروع ہوئے تو بالکل چپ پڑ گئی، بلکہ جو رونا تھا وہ بند کر دیا۔ جب نتائج آ گئے تو کہا کہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ استعفیٰ دے دے اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے۔ یہ ان سب کے لیے پیغام ہے، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ امپارشیلٹی جو ہے اس کے نتیجے میں آوازیں نہیں کسے جائیں گے، آوازیں کسے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا میٹل ہی ایسا ہے پی ٹی آئی والوں کا۔ انہیں مرضی کا چیف جسٹس چاہیے، مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف چاہیے، مرضی کا وزیر اعظم، ایک پپٹ صدر چاہیے، ہر شخص پپٹ چاہیے، مرضی کا میڈیا چاہیے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شروع 90 شاہراہ قائد اعظم میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور آزاد اراکین اسمبلی شریک ہیں۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال اور ضمنی انتخابات کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ 90 شاہراہ قائد اعظم، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور آزاد اراکین موجود ہیں وہاں پر، اور اجلاس میں سیاسی صورتحال اور ضمنی انتخابات کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب نے 3 افسران کے تقرر تبادلے کیے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء کو ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور تعینات کیا گیا۔ علی، اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا، مزید کون سے افسران شامل ہیں؟ جی بالکل، آئی جی پنجاب راؤ سردار علی کی جانب سے 3 افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تقرری کے منتظر کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء کو ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور ریجن تعینات کیا گیا ہے۔ عادل میمن جو کہ ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور ریجن تعینات تھے، ان کو سی پی رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ علی رضا ایس پی انویسٹیگیشن میاں والی تعینات تھے، ان کی خدمات ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے سپورٹ کی گئی ہیں۔ جی علی، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 3 افسران ہیں جن کے تقرر تبادلے کیے گئے۔ کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء کو ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور تعینات کیا گیا۔ عادل میمن کو ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ ایس پی انویسٹیگیشن میاں والی علی رضا کی خدمات اے آئی جی جنوبی پنجاب کے سپرد کی گئیں۔ جنرل ہسپتال کی او پی ڈی میں پانی جمع ہو گیا۔ فرش پر پانی جمع ہونے سے مریضوں اور عملے کو آمد و رفت میں دشواری۔ جنرل ہسپتال میں صفائی کے بھی ناقص انتظامات اور گندے واش رومز۔ میڈیکل وارڈ کے واش روم صاف نہ ہونے سے مریض پریشانی کا شکار ہیں۔ جنرل ہسپتال کی صورتحال آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ فرش پر پانی جمع ہونے سے مریضوں اور عملے کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات ظاہر چودھری سے جانتے ہیں۔ جی ظاہر چودھری۔ جی، جنرل اسپتال کے جو میڈیکل وارڈز ہیں ان میں موجود جو واش رومز ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ ابتر حالت میں ہیں، کیونکہ جو صفائی کا نظام ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ ہاسپٹل ویسٹ دکھائی دیتی ہے۔ واش روم جو ہے وہ گندے ہونے کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں اور ان کے اٹینڈنٹس ان کو بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل اسپتال کی جو او پی ڈی ہے اس میں پانی جمع ہونے سے جو آمد و رفت ہے اس میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس صورتحال کا ابھی تک کوئی تدارک انتظامیہ کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ اچھا ظاہر چودھری، یہ بھی بتائیے گا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ لاہور میں ہسپتالوں میں یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہو؟ جنرل ہسپتال کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی ایسے واقعات سامنے آتے رہے ہیں، تو ایک پراپر اس حوالے سے انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کو پانی کو روکنے کے لیے مناسب بندوبست کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی بالکل، یہ صورتحال جو ہے وہ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ صفائی کا نظام بہتر بنانے کے حوالے سے اور سینیٹیشن کا جو سسٹم ہے، وہ جو سیویج کا جو سسٹم ہے اس کو انٹیکٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو بارش کا پانی ہے اس کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے یا اس کے فوری نکاس کے لیے کوئی مؤثر اور مربوط جو پلاننگ ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے فقدان کی وجہ سے اسپتال میں نہ صرف جو مریض اور ان کے اٹینڈنٹس ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز اور طبی عملہ ہے ان کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سے علاج معالجے کی فراہمی جو ہے وہ بھی تعطل سے دوچار ہوتی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو ظاہر چودھری یہ بھی بتائیے گا، کیا ایم ایس کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس نہیں لیا جاتا، اور کیا مریض اسی صورتحال میں اب واش روم یوز کرنے پر مجبور ہیں؟ جی بالکل، یہ اس کی جو ہے وہ متعدد بار شکایات جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ وہ کی گئیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مشکل حال اس کا، اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ ابھی تک نہیں نکالا جا سکا کہ ایک مؤثر طریقے سے جو ہے وہ صفائی کا نظام جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے، تاکہ جو پیشنٹس ہسپتال میں علاج کے لیے آتے ہیں ان کو یہ بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ کم از کم اپ ٹو دا مارک جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کاغذ مہنگا، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو کتابیں 32 لاکھ روپے مہنگی پڑ گئیں۔ رواں سال کتابوں کے لیے 88 لاکھ روپے کا بجٹ منظور ہوا۔ پی سی ٹی بی نے معاہدے کے باوجود کتابوں کی چھپائی کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مانگ لیے۔ کتابوں کے لیے 100% فنڈز دستیاب نہ ہونے پر محکمہ خصوصی تعلیم کے افسران پریشانی سے دوچار ہیں۔
ملک بھر میں کاغذ مہنگا ہونے کے باعث محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو کتابیں 32 لاکھ روپے مہنگی پڑ گئیں۔ رواں سال کتابوں کے لیے 88 لاکھ روپے کا بجٹ منظور ہوا۔ پی سی ٹی بی نے معاہدے کے باوجود کتابوں کی چھپائی کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مانگ لیے۔ رواں سال خصوصی بچوں کے لیے کل 83 لاکھ کتابیں پبلش کروائی گئیں۔ ابھی تک صرف 60,000 کتابیں پبلش کی جا سکی۔ مزید 23,000 کتابیں ابھی بھی پبلش ہونا باقی ہیں۔ شارٹیج کی وجہ سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں کتب کی تقسیم بری طرح متاثر ہے۔ محکمہ خصوصی تعلیم کے مطابق 22 جولائی تک کتابوں کی چھپائی مکمل کر لی جائے گی۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا مزید کہنا ہے کہ 1 اگست سے قبل تمام بچوں کو کتابیں مل جائیں گی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کے مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور پیش ہوئے۔ عدالت نے مقدمے کا چالان بروقت ٹرائل کورٹ پیش نہ کرنے پر سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی نے ملزم لیاقت علی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کے خلاف تھانہ شاد باغ میں 1.5 کلو چرس رکھنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم 11 ماہ سے جیل میں ہے۔ مقدمے کا چالان بھی تاحال پیش نہیں کیا گیا۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کا چالان ابھی تک ٹرائل کورٹ میں پیش کیوں نہیں کیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے بتایا کہ ملزم منشیات کے مختلف 9 مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ تفتیشی افسر نے مقدمے کا چالان پیش کرنا تھا، وہ ڈسمس ہو چکا۔ تفتیشی افسر کے ڈسمس ہونے کی وجہ سے مقدمے کا چالان بروقت جمع نہ کرایا جا سکا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ چالان کی تاخیر کے باعث کسی کو جیل میں کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ اس میں 11 منتھس کا ڈیلے تھا سبمیشن آف چلان میں، کیونکہ جو اس کا اوریجنل آئی او تھا وہ ڈسمس ہو چکا تھا سروس سے، اور وہ اس کے بعد جو نیا آئی او تھا اس آئی او نے پرانے والے نے پارسل نہیں بھجوایا تھا پی ایف ایس اے میں، اور جو نیا آئی او تھا اس نے آنے کے بعد اس کو پارسل کو سبمٹ کیا اور اس کا چلان سبمٹ کیا، لیکن چونکہ 11 ماہ کا ڈیلے ہے جس میں اس کا ٹرائلز انیشیٹ نہیں ہو سکا اور اس کے خلاف پروسیڈنگز نہیں ہو سکیں کورٹ کی پروسیڈنگز، تو اس لیے پھر کورٹ نے انٹرم آنریبل کورٹ نے انٹرم جو کنوکشنز ہیں پریویس کنوکشنز اور پریویس کرمنل ریکارڈ وہ ہمارا سی آر او سسٹم میں آٹومیٹکلی پرنٹ ہو جب مقدمے کا روڈ سرٹیفکیٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ تاکہ کنوکشنز کا ریکارڈ عدالتوں میں بھی پیش ہو سکے اور کیس فائل کا حصہ بھی بن سکے۔ محکمہ ہیلتھ کا ہسپتالوں میں مینٹل ہیلتھ کلینک قائم کرنے کا فیصلہ۔ ٹی ایس کیو اور ڈی ایس کیو ہسپتالوں میں مینٹل ہیلتھ کلینک قائم کیے جائیں گے۔ مینٹل ہسپتالوں میں ذہنی مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ سیکرٹری ہیلتھ علی جان خان نے کلینک قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کیسر کھوکھر سے جانتے ہیں۔ کیسر ڈیٹیلز بتائیے گا۔ جی، حکومت پنجاب نے ذہنی مریضوں کے علاج معالجے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے حکومت پنجاب نے تمام ٹی ایچ کیو اسپتال اور تمام ڈی ایچ کیو اسپتال میں مینٹل ہیلتھ کلینک قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ نے یہ منظوری دے دی ہے، اور سیکرٹری ہیلتھ علی جان خان نے اس حوالے سے اپنے محکمہ کو ہدایت کیا ہے کہ تمام جو ٹیچنگ اسپتال ہیں، ڈی ایچ کیو اسپتال ہیں، وہاں پر سیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ کی نئی سیٹیں کریٹ کرنے کی جو ایس این ڈی ہے وہ محکمہ خزانہ کو بھیجی جائے تاکہ نئی سیٹیں کریٹ کی جائیں، اور تمام ٹی ایچ کیو اسپتال اور ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک کلینکل سائیکالوجسٹ تعینات کیا جائے۔ اور اس حوالے سے حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو ٹیچنگ اسپتال ہیں تمام ٹی ایچ کیو اسپتال ہیں اور تمام ڈی ایچ کیو اسپتال ہیں وہاں پر مینٹل ہیلتھ کلینک قائم کیے جائیں گے، جبکہ ٹیچنگ اسپتال میں پہلے ہی جو ہے سیکیٹرسٹ وارڈ موجود ہیں۔ جب ٹی ایچ کیو اسپتال اور تحصیل اور ضلع کی سطح پر جو ہے یہ مینٹل ہیلتھ کلینک قائم کیے جائیں گے جہاں پر ذہنی مریضوں کا علاج مفت کیا جائے گا، اور ذہنی مریض، سیکیٹری کے مریض، نفسیاتی مریض، ڈپریشن کا مریض اور ڈرگ کے ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جائے گا۔ جی کیسر، آپ کا بہت شکریہ۔ کرونا کے کاروار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر میں کرونا کے مزید 91 کیسز سامنے آئے، جبکہ پنجاب بھر میں کرونا کے 117 کیسز سامنے آئے۔ احتیاط کیجیے، کرونا نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ کرونا کیسز کی مثبت شرح شہر میں 5.9% ریکارڈ کی گئی، جبکہ شہر بھر میں 5.9، پنجاب بھر میں کرونا کیسز کی مثبت شرح 2.1% ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک لازمی پہننے کی تلقین کے ساتھ ویکسین کی دونوں ڈوز اور 6 ماہ سے زائد ہونے پر بوسٹر ڈوز لگوانے کی درخواست کی، کیونکہ کرونا سے بچنے کا واحد حل ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہے۔
मॉनसून के नए स्पेल के हवाले से PDMA में इजलास हुआ। डायरेक्टर जनरल प्रोविंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब फैसल फरीद ने सदारत की। 20 से 26 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश के पेश नज़र महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की। PDMA में मॉनसून के नए स्पेल के हवाले से DG PDMA की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें महकमा मौसमियात की पेशगोई पर इंतजामात का जायज़ा लिया गया। DG PDMA फैसल फरीद का कहना है 20 जुलाई से मॉनसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस 20 से 26 जुलाई के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजलाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 20 से 23 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश के बायस लाहौर और दीगर अजलाह में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का ख़तरा है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मूसलाधार बारिश से सड़कों में रुकावट का सबब बन सकती हैं। ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए तमाम पेशगी इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। पंजाब की इंतज़ामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट रहे। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए बजट के इजरा का आगाज़ कर दिया। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 365 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए। PND बोर्ड ने तमाम सूबाई महकमों को जारी मंसूबों के लिए ऑनलाइन बजट का इजरा किया। पंजाब में नए माली साल का आगाज़ होते ही 18 रोज़ बाद हुकूमत ने बजट जारी किया। लाहौर समेत पंजाब भर में 4000 से ज़ायद जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 100% बजट जारी किया गया। दूसरी जानिब नए मंसूबों के लिए तमाम सूबाई इदारों को हिदायत दी गई कि जल्द अज जल्द उनके PC1 PND से मंजूर करवाए जाएँ। बल्दियाती एक्ट में बार बार तब्दीली लोकल गवर्नमेंट सर्विस के 600 ऑफिसर्स की तैनाती में बड़ी रुकावट बन गई। महकमा बल्दियात पंजाब की नाअहली और गफलत के बायस PPSC की रिक्रूटमेंट मुकम्मल होने के बावजूद नताइज का ऐलान 1 साल से रोके जाने का इंकशाफ। महकमा बल्दियात के 5 सेक्रेटरी तब्दील हुए, जबकि पंजाब हुकूमत ने 3 मरतबा बल्दियाती एक्ट भी तब्दील किया, लेकिन भर्तियों का अमल फिर भी लटक गया। महकमा बल्दियात पंजाब और PPSC के माबैन राब्ते के फुकदान के बायस खाली असामियों पर तैनाती का अमल ताख़ीर का शिकार। PPSC ने महकमा बल्दियात पंजाब की दरख्वास्त पर अगस्त 2021 में ग्रेड 14 से 18 तक के 600 सीटों पर रिक्रूटमेंट का अमल मुकम्मल किया। PPSC ने ग्रेड 14 से 18 तक के 600 ऑफिसर्स के इंटरव्यू किए, लेकिन नतायज जारी ना किए। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जारी ना होने से इंटरव्यूज़ देने वाले ऑफिसर्स के नतायज 1 साल बाद भी जारी ना हो सके। 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर तशद्दुद करने का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान का बयानिया कामयाब रहा। अब हर जुल्म और नाइंसाफ़ी का हिसाब लिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI रहनुमाओं हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, मियां असलम इकबाल, मुराद रास, यासिर गिलानी, नदीम अब्बास बारा, जुबैर खान न्याजी और अफजाल अजीम समेत दीगर अदालत में पेश हुए और हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने PTI रहनुमाओं की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तोसी कर दी। शफकत महमूद की बीमारी के बायस हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर, जबकि हसन न्याजी की अबूरी जमानत पेश न होने पर अदालत ने खारिज कर दी। अदालत के बाहर PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, मुराद रास और मुसर्रत जमशेद चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान का बयानिया कामयाब रहा। अब हर जुल्म ज्यादती का हिसाब लिया जाए। 25 मई को बदतरीन पुलिस तशद्दुद पर इंक्वायरी कमीशन बनेगा। इंशाअल्लाह इनसे मॉडल टाउन के साने का भी हिसाब किताब लेंगे और इसके अलावा जो इन्होंने 25 तारीख को किया है उसका भी सारा हिसाब लेंगे। ये भूल जाएं इस बात को कि कोई बंदा भूला हुआ है जो आपने जुल्म किया। तो हम किसी किस्म का गैर कानूनी अमल कोई नहीं करेंगे, वो अमल करेंगे जो आइन और कानून कहता है। इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होएगी, इनके चेहरे बेनकाब होंगे, अवाम के सामने लेकर आएंगे और उनको करार वाकई सज़ा देंगे। इनका पीछा करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, हट के नहीं करेंगे। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल नहीं करेंगे, झूठे केसेस नहीं बनाएंगे।
عوام جو 50% سے زیادہ نکلی، یہ جنرل الیکشن میں بھی بڑی مشکل سے نکلتی، جو آپ نے دیکھا اس دفعہ ضمنی الیکشن میں 50% سے زیادہ لوگ کیوں نکلے؟ سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم کیا ہے. خان صاحب کی سب سے زیادہ محنت تھی اس چیز کے اندر، باقی ساری ٹیم کی، پی ٹی آئی کی محنت تھی. آج کی کیس کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈیٹ آگے ہمیں 26 تاریخ مل گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے ان کیسز کا بھی ہم اس کے اوپر بھی وی ول ٹرائی کہ اس کا بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے. کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے تھانہ شادرہ، گلبرگ، بھاٹی گیٹ اور شفیق آباد میں درج مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. عدالت نے ان تمام مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے. کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42، لاہور. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ادارہ تعلیمی آگہی کے وفد کی سی ای او بلا رضا جمیل کی قیادت میں ملاقات. وفد میں مصنفہ ماریہ ریاض، پروگرام مینیجر زین العابدین، ماریہ محمود اور ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مینیجر فرحہ شاہ شامل. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ ادارہ تعلیمی آگہی کا ادب کے ذریعے بچوں میں آگہی دینا احسن اقدام ہے. ماحولیاتی تبدیلیاں تمام دنیا میں ایک بڑا مسئلہ ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق آگہی اور اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جامعات میں کی گئی ریسرچ کی روشنی میں ماحولیات پر ایک کنسورشیم بنانے پر کام کر رہا ہوں. انڈسٹریز کا تعلیمی اداروں سے رابطہ بہت اہم ہے. کسی بھی کام میں ٹیم ورک بہت اہم ہے. یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ادارہ تعلیمی آگہی لڑکیوں کی تعلیم پر کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ خواتین کی تعلیم اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے. صوبے بھر کے مارٹ سٹورز پر 100% حلال اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے اجلاس ہوا. حلال کے نام پر کھانے پینے والی اشیاء میں ممنوعہ اجزاء کا استعمال کرنے والی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے. ڈی سی فوڈ اتھارٹی نے صوبے بھر کے سٹور مالکان کو اجزاء کی جانچ پڑتال کے لیے 7 دنوں کی مہلت دی. ڈی سی پنجاب فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدون کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں صوبے بھر کے مارٹ سٹور پر 100% حلال اشیاء خورنوش کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ تمام مارٹس مالکان حلال اجزاء سے تیار یا شکوک و شبہات والی پروڈکٹس کو الگ رکھنے کے پابند ہوں گے. پنجاب فوڈ اتھارٹی افسران تمام اشیاء کے معیار کا سرنو جائزہ لیں گے. شعیب جدون نے کہا کہ فوڈ پروڈکٹس میں 100% حلال اجزاء کی چیکنگ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے اندیا دیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. پی آئی ٹی بی کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد ہوئی. واسا لاہور میں آئی ٹی اصلاحات کو عملی شکل دینے کے لیے تبادلہ خیال. پی آئی ٹی بی اور واسا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس میں پی آئی ٹی بی سے ڈائریکٹر عثمان وحید، رابعہ طارق اور طیبہ جمیل شریک ہوئے، جبکہ واسا لاہور سے ڈی ایم ڈی عبداللطیف، ڈپٹی ڈائریکٹر فیضان جو، میگزین مدثر جاوید نے شرکت کی. ایم ڈی واسا غفران احمد اور پی آئی ٹی بی کے ڈائریکٹر عاطف حسین نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. ایم ڈی نے کہا کہ واسا لاہور کو صارفین کے لیے جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. ایم ڈی نے کہا کہ واسا کی ہیلپ لائن 1334 کے حوالے سے پی آئی ٹی بی سہولت فراہم کرتی رہے گی. ایم ڈی واسا غفران احمد نے کہا کہ پی آئی ٹی بی واسا لاہور میں آئی ٹی اصلاحات لانے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرے گی. فیڈریشن چیمبر کے 20 رکنی وفد کی ریجنل چیئرمین محمد ندیم قریشی کی قیادت میں لیسکو چیف محمد امین سے ملاقات. کوارڈینیٹر محمد علی میاں، فاؤنڈر چیئرمین فرایا عدنان خالد بٹ، چیئرمین سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ملک اظہر علی، اعظم چودھری اور شبان اختر سمیت دیگر ہمراہ تھے. ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبر محمد ندیم قریشی کی قیادت میں وفد نے لیسکو چیف کو بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبر محمد ندیم قریشی کا کہنا تھا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار کرنے کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے. لیمپی سکن بیماری کو نیشنل ایمرجنسی قرار دینے کے بارے میں قومی حکمت عملی کے متعلق اجلاس ہوا. تمام صوبوں سے لائف سٹاک کے سیکٹریز نے شرکت کی. وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اینڈ اینیمل کمشنر کے زیر اہتمام اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں ملکی سطح پر لیمپی سکن بیماری کو نیشنل ایمرجنسی قرار دینے پر غور کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.